اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور خوشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے گلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹس میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، کئی سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بیٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، گھر کے اندر اتنی دولت آپ کو مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی دور کی بات، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، آپ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کے حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا، ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنے حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ہوتے ہیں، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا
تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے دوستوں، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا گیا، یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا، اس عمل کو میرے دوستوں، اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر کے۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہوں وہاں پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود بھی کمنٹس میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنے حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہو تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے۔ دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی تو کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔
میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ 3 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ کو 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 3 مرتبہ۔ یا رزاقو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد آپ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو، اپنی دکان کے گلے پر پھونک مار دیں۔ اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتایا گیا ہے وہی کیجیے گا۔ اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کے الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی 1 مرتبہ اپنے بٹوے یا جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔